بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 9، اسلامیات جماعت دہم، سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 2، الدرس الرابع بے، پیج نمبر 29۔ آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اب اس آیت کا شان ورود یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کے اس طرز عمل کو ذکر کر رہے ہیں جو غزوہ احزاب میں بنو نذیر اور دیگر قبائل نے جب مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور ادھر مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ جن سے مسلمانوں کا دوستی کا معاہدہ تھا، انہوں نے توڑنے کا اعلان کیا۔ تو یہ صورتحال منافقین کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی، اور ان کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ہمارے گھر والے خطرے میں ہیں، لہٰذا ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے تاکہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، فرمایا وما ہی بعورہ، وہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کھلے نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، اس قول سے وہ صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 14۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلَ الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں۔ اب اس آیت کا شان ورود یہ ہے کہ یہی منافقین جو بہانہ بنا کر میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کی فوجیں مدینہ کے چاروں اطراف سے مدینہ میں داخل ہو جائیں، پھر انہی منافقین کو شر انگیزی یا خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور پیچھے بہت کم ہی لوگ رہ جائیں گے۔ اب بیٹا آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ان دونوں کی لائنیں لگا لیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہاں پر لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یہاں پر لائن لگا لو، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہاں پر لائن لگاؤ فرجعوا کے آگے۔ اس کا ترجمہ کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، یہاں پر لائن لگا لو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، یہاں پر لائن لگاؤ گے۔
اس کا ترجمہ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا، یہاں پر لین لگا لو گے، یقولون ان بیوتنا عورہ، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، اور کہنے لگا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یہاں پر لین لگا لو گے، وما ہی بعورہ، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، یہاں پر لین لگا لو گے، ان یریدون الا فرارا، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، یہاں پر لین لگا لو گے، ولو دخلت علیہم من اقطارها، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، یہاں پر لین لگا لو گے، ثم سئل الفتنۃ، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، یہاں پر لین لگا لو، لآتوہا، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، تو فوراً کرنے لگیں، یہاں پر لین لگاؤ، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، یہاں پر لین لگاؤ گے، اس کا ترجمہ، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں، یہاں پر لین لگا لو، وما علینا الا البلاغ المبین۔